شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکایات و واقعات۔ طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا درہ امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، وہ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کا لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی انتظام سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔